میں میر علی احمد اوکی صدر بلوچستان ریبلیٹیشن سینٹر فورمز کے ارکان، نائب صدر ارما خان اچکزئی، جنرل سیکرٹری غلام عباس و دیگر ارکان موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں میڈیا کے تمام مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہم اس ایساس مسئلے پر ہماری آواز کو عوام تک پہنچانے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ سب کے سامنے نہ صرف موجودہ صورتحال کو رکھنا ہے بلکہ ان کے احکامات سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ یہ جو حکومت بلوچستان بالخصوص وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر سرفراز بگٹی کی ویژن کے تحت اٹھا رہی ہے تاکہ بلوچستان کو ایک منشیات سے پاک، صحت مند اور خوشحال معاشرے بنایا جا سکے۔ بلوچستان کو منشیات سے پاک کرنے کا ویژن وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر سرفراز بگٹی جب سے حکومت کی باغدور سنبھالی ہے، انہوں نے سب سے زیادہ توجہ نوجوان نسل کے اصلاح، منشیات کے خاتمے اور منشیات کے عادی افراد کی بحالی پر مذکورہ کی ہے۔ یہ ایک نہایت اہم اور قابل تحسین ویژن ہے کیونکہ منشیات نہ صرف ایک فرد کو تباہ کرتی ہے بلکہ پورے خاندان، برادری اور معاشرے کو زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ منشیات کا استعمال معاشرے میں بگاڑ، جرائم پیشہ اور نفسیاتی بیماریوں کے سبب بنتا ہے۔ ایک نوجوان جو کل کے معمار ہو سکتا ہے، جب تک نشے کی نالت میں مبتلا ہے اور وہ تو اپنی زندگی، تعلیم، عزت، خاندان، مستقبل سب کچھ گنوا دیتا ہے۔ حکومت حکمت عملی، ہماری شرکت اور حکومت بلوچستان سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ و دیگر اداروں کے ساتھ مل کر عظیم مشن لے کر ساتھ چل رہے ہیں۔ بلوچستان کو ڈرگ فری بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے ڈرگ ٹریٹمنٹ ریبلیٹیشن سینٹر میں منشیات کے عادی افراد کو مکمل علاج کیا جا رہا ہے۔ صرف جسمانی علاج اور سائیکو تھراپی کیا جا رہا ہے بلکہ ان کی ذہنی، جسمانی، معاشرتی بحالی پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ ہمارے سینٹرز میں زیر علاج مریضوں کو صرف نہ منشیات کے لت میں چھٹکارا دلا رہا ہے بلکہ انہیں مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں اور ہنروں کے ساتھ الیکٹریشین کا کام، کارپیٹ کا کام، کمپیوٹرز کے کام، آپریشن اور اس کے علاوہ ٹیلرنگ ماسٹر اس کے کام اور دیگر فنی معیاراتی شامل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب وہ نشے سے نجات پائیں گے تو ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہونا چاہیے کہ وہ عزت، روزگار کما سکے اور دوبارہ اس گڑھے میں نہ گر سکے، نہ گرے۔ شفاف اور فعال نظام، یہ بات خوش آئندہ ہے کہ اس پورے عمل کو شفاف اور قابل اعتماد طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے۔ ہر مریض کو اندر میڈیکل اسکریننگ، ٹریننگ، کاؤنسلنگ، علاج، بحالی، فالو اپ سب کچھ منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ جناب وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی خصوصی ہدایت پر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ حکام، خصوصاً سیکرٹری عصمت اللہ قریش، ڈی جی قربان علی مکسی صاحب، ڈائریکٹر انیف رند صاحب مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، اس مشن کا کامیاب بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ میں ان تمام شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ صرف رسمی بیانات تک محدود نہیں بلکہ احکامات کے ذریعے اس مہم کو نتیجہ خیز تک بنا رہے ہیں، نا۔ والدین، استغاثہ اور سماج کے ذمہ داری، میری اس پریس کانفرنس کے ذریعے ایک اور پیغام والدہ، علماء کرام، قبائلی عامدین، سماجی کارکنان کو دینی ہے اور ہمیں مل کر یہ جنگ لڑنی ہے۔ صرف حکومت یا اداروں اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک پورا معاشرہ اپنا کردار ادا نہ کرے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی حرکت پر نظر رکھے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز انتظامیہ کو چاہیے کہ تعلیمی اداروں کو منشیات کے خلاف آگاہی مہم میں چلائے۔ علماء کرام، ممبران اور اس نالت میں خلاف آواز بلند کرے، سماجی محلے کی سطح پر نگرانی کے نظام بنائے اور نشے کے عادی افراد کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے، ان کی مدد کرے۔ میڈیا کا کلیئری کردار، میڈیا اس مہم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ حضرات نے ہمیشہ مفاد کے لیے آواز بلند کیا ہے۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ منشیات کے خلاف اس مہم میں آگے بڑھے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، فلم میڈیا کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرے کہ منشیات کا استعمال کتنا تباہ کن ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے ممکن ہے کہ میڈیا اس مثبت اور بامقصد مہم میں معاشرے کو بدل سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے
ان سینٹرز کا وزٹ کرے, زیر علاج مریضوں سے ملے, ان کی کہانیاں سنیں اور ان کی بحالی, ان کے سفر, ان کے اپنے پلیٹ فارمز پر اجاگر کرے تاکہ دیگر میسر افراد کو بھی امید کا حوصلہ ملے. عوامی نمائندوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل. ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں FCC, انصاف منشیات, ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ منشیات کے خلاف سخت کارروائی اور ایسے عناصر کے اوپر مکمل کلام کیا جائے کہ نوجوان نسل کو برباد کرنے میں نکلنے سے آ جائے. ان عناصر کے خلاف پالیسیز ہونا چاہیے. اس طرح منتخب عوامی نمائندے MPAs اور MNA بلدیاتی نمائندوں اور ان بھی میں حصہ بنے اور ان حلقوں کی بحالی مرکز کے قیام کے لیے آگاہی ویم اور فنڈز کی فراہمی یقینی بنائیں. ہماری کامیابی الحمدللہ اب تک ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے سینکڑوں مریضوں صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں. ان میں کئی نوجوان آج عزت روزگار کما رہے ہیں, کچھ چھوٹے کاروبار شروع کیے ہیں اور کہیں ایسے میں بھی جو خود دوسروں کو متاثر افراد کی بحالی کے لیے رضاکارانہ خدمت سر انجام دے رہے. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے اور ہمارے مشن میں کامیابی کی دلیل ہے. آخر میں ایک بار پھر میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی شمولیت ہماری طاقت ہے. آپ کی بدولت اس ویم میں ہماری سطح پر پہنچ سکتے ہیں. میں حکومت بلوچستان, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, قانون نافذ کرنے والے ادارے اور تمام کی شرکت داروں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیا. آئیے ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ بلوچستان کو نشے سے نالت سے پاک کریں گے اور نوجوان کو زندگی کی نئی امنگیں دیں گے اور اس دھرتی میں صحت مند باوقار خوشحال پاکستان بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حامی اور ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میر علی احمد اوکی, بلوچستان ریہیبلیٹیشن سینٹر فارم. تھینک یو. علی احمد صاحب, جو مہم شروع کی گئی ہے اس کے تحت کتنے افراد جو ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کو دیے جا رہے ہیں, اور جو اس ٹائم ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں کوئٹہ میں ان کے پاس کتنی کیپیسٹی ہو, کتنے مریضوں کو رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس ٹائم ہم لوگوں نے 23 کو یہ ریڈ شروع کیا ہے. SSP محمد صاحب پولیس ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے عصمت اللہ قریش صاحب اور DG قربان علی مکسی صاحب. یہ اس ٹائم ہم لوگوں نے 1350 مریض جو ہے نا ریڈ میں پکڑے ہوئے. 1350 مریض میں مختلف اداروں کو, کسی کو 120 مریض, کسی کے پاس 170 مریض ڈسٹریبیوٹ کیے, 200 مریض. اور کیپیسٹی اب تک ہمارے پاس میرے خیال میں جو فائنل رہ چکا ہے وہ 300 کی کیپیسٹی رہ چکا ہے اداروں میں. اس ٹائم 19 ادارے رجسٹرڈ ہے, 19 اداروں کو ہم لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے. کچھ اداروں کی شکایت ہے کہ منظور نظر اداروں کو جو ہے نوازا جا رہا ہے اس مہم کے ذریعے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں یا آپ کا نظریہ اس سے؟ ہاں دیکھیے جی, اس کی نگرانی ہم خود کر رہے ہیں. میں خود اس چیز پہ میں نے خود فالو کیا ہے اور خود میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں. یہ اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ہم اداروں کو نظر انداز کریں گے. میرے خیال میں 19 رجسٹرڈ ادارے ہیں, آپ چیک بھی کر سکتے ہیں, ان میں کیپیسٹی مکمل ہے, اب تک مکمل ہو چکا ہے جو ہمارے ریٹ کے مطابق. ڈاکٹر صاحب, اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ پولیس والے جو ہے یہ منشیات کے عادی افراد کو پکڑ کر جو ہے مختلف ریہیبلیٹیشن سینٹر پہنچا دیتے ہیں, بعد میں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو ریٹ شروع ہوا ہے جب سے نا حکومت بلوچستان کی طرف سے, جو مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کا پوچھنے والا سرکار خود ہے. 3 مہینے کا ریہیبلیٹیشن ہم لوگوں نے دینا ہے ان کو, ڈیٹاکس کے بعد ریہیبلیٹیشن. اس کے بعد انہی مریضوں کو IMO جو بنا رہا ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, یہ خود ان کو واپس گورنمنٹ آف بلوچستان اپنی کسٹڈی میں لے کے کچھ انر وغیرہ دے دیں گے. اس سے پہلے جو ہوا ہے اس کا ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہے. جو ابھی کا جو سچویشن ہے اس میں سختی سے ہم لوگ وہ کر رہے ہیں. پرائیویٹ سطح پر جو لوگ بذات خود آتے ہیں آپ لوگ کے یہاں, مختلف سینٹر جاتے ہیں, ان کے اخراجات کا کیا تخمینہ ہے؟ دیکھو, ان کے اخراجات کا وہ ہم لوگ اپنے اوپر خود اٹھا رہے ہیں. ان کے اخراجات جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ ہم لوگ ادارے جو ہے اس ساتھ مل کے اٹھاتے ہیں. سر فگرز بتائیں, اس وقت جو آپ کے سینٹر میں لوگ ہیں, منشیات کے عادی افراد ہیں, کتنے ہیں اور کتنے جو ہے اب تک جو ہے بہتر ہو کے یہاں سے نکلے؟ دیکھیں سر, میرا تو اپنا فگر میں اگر ذاتی بتا دوں تو اس ٹائم جو فگر ریٹ کا ہے نا وہ اس ٹائم 1350 بندے پکڑے چکے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ 1350 بندے مختلف رجسٹرڈ اداروں کو ہم لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہے. جہاں تک میرا فگر کی بات ہے وہ اس فگر پہ تو ہم پریس کانفرنس نہیں کر رہے سر. تھینک یو.